یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ قرآن کریم کی یہ دوسری وحی ہے۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسری وحی جو میں نے چند آیات تلاوت کی ہیں سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات یہ اتری۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ چادر لیٹ کر انسان لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ اے چادر لپٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیں۔ فانذر، لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو تبلیغ کریں، جہنم کے رستے سے لوگوں کو آگاہ کریں، جنت کا رستہ بتلائیں، حلال یہ ہے حرام یہ ہے بتائیں۔ حضرات گرامی، دین اسلام ہمارا ایمان ہے، دین اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا۔ دوسری اور کسی چیز کا نام دین نہیں ہے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اترتا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے۔ اس قرآن کریم کی شرح، وضاحت، تفسیر نبی پاک علیہ السلام اپنے عمل کے ذریعے کر کے دکھاتے تھے، اپنی زبان مبارک سے ارشادات فرماتے تھے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، بارہا فرمایا نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ بھائی اب نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ جیسے ہمارے نبی پاک نے کر کے دکھلائی۔ یعنی قرآن کی شرح کا نام حدیث ہے، قرآن کی تفسیر کا نام حدیث ہے، قرآن کے معانی مفاہیم کا نام حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارا ایمان ہے رائی کے دانے کے برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین چھپایا نہیں، دین بیان کیا اپنے عمل سے، اپنی مبارک زبان سے، ایک لفظ بھی دین کا نہیں چھپایا، ہمارا ایمان ہے۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، دین مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، مدینہ پہنچا، طائف پہنچا، اب دین دنیا کے کونے کونے پر ہے۔ دین کیسے پہنچا؟ یہاں بائی پاس سہڈل آباد فاطمہ توحید مسجد مرکز امام احمد بن حنبل تک ہی نہیں بلکہ دنیا کے چپا چپا آپ کی بستیوں تک، شہروں تک دین کیسے پہنچا، یہ نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی تھی، صحابہ کرام کو بلا کر لکھوا دیتے تھے، صحابہ کرام یہ آیت لکھ لو، ابھی نازل ہوئی ہے، یہ سورت نازل ہوئی ہے، یاد کر لو، اس کو لکھ لو۔ صحابہ کرام لکھ لیتے، زبانی یاد کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام کیا، صحابہ دیکھ رہے ہوتے تھے،
اس کو یاد کر لیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ ایسے کیا ہے، رکوع ایسے کیا ہے، زکوٰۃ ایسے دی ہے، حج ایسے کیا ہے، شادی بیاہ، غمی خوشی، ہر کام جیسے جیسے نبی پاک نے کیا صحابہ کرام نے یاد کر لیا، ان چیزوں کو لکھ لیا۔ حضرات گرامی، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک حرف بھی نہیں چھپایا، بیان کیا، کر کے دکھایا، ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام نے ایک ایک لفظ کو جیسے سنا، جیسے دیکھا، اس کو یاد کیا، اس کو لکھا اور تابعین تک پہنچایا۔ ہمارا ایمان ہے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند، یہ ہمارا ہند پاکستان، جب ہم اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 36، ایک نہیں، دو نہیں، درجن نہیں، دو نہیں، 3 درجن صحابہ کرام، 36 صحابہ کرام مکہ سے چلے، مدینہ سے چلے، اسلام لے کر پاکستان اور ہند ان ملکوں کے اندر وہ تشریف لائے۔ سندھ، صوبہ سندھ کے اندر بے شمار صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے آگے بھی ایک صحابی رسول کی قبر موجود ہے۔ یعنی جدھر بھی آپ سفر کریں، دلی چلے جائیں اور ملکوں میں، شہروں میں چلے جائیں، وہاں آپ کو صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی۔ سوال یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام ادھر کیا لینے آئے تھے؟ ایک ہی مشن تھا، جو ہم نے نبی پاک سے سنا ہے، یاد کیا ہے، اس کو ہم نے گھر گھر پہنچانا ہے۔ آگے سے آگے نکل آئے، پھر تابعین، محدثین، ائمہ دین، آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، جاری رہے گا۔ میں گنہگار آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے اپنے دادا جی سے پوچھا، محمد یعقوب رحمہ اللہ، میرے دادا جی 95 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ میں نے دادا جی سے پوچھا، دادا جی آپ کی نسل میں پہلے یا بعد کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم دین گزرا ہے؟ گزرا ہے؟ کہتے بیٹا کوئی نہیں گزرا، تو پہلا بچہ ہے جو دین کی طرف گیا ہے۔ میرے ماں باپ مجھے دین نہیں پڑھانا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارا بچہ ذہین ہے، محنتی ہے، اس کو ہم یونیورسٹیز میں، کالجز میں ڈالیں گے۔ مجھے دین کا شوق تھا، میٹرک کا امتحان دیا، میں بھاگ کر مدرسے چلا گیا، پوچھا پاچھا نہیں، نکل گیا لاہور۔ کلمہ چوک کے ساتھ ہی مدرسہ ہے جامع رحمانیہ، برکت مارکیٹ کے قریب، میں وہاں جا کے داخل ہو گیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرات گرامی، دین ہم تک کیسے پہنچا ہے، ایک جھلک مختصر سی میں نے بیان کی ہے۔ ہمارے دادا پردادا نہیں رہے، نانا پڑنانا نہیں رہے، ہم ہیں تو بڑی جلدی ہم بھی نکل جائیں گے، اس دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ہم دین کو سیکھیں، علماء کے پاس بیٹھیں۔ ہر بستی محلہ میں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، بہنیں پڑھی ہوئی ہیں، بھائی لوگ پڑھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بیٹھیں، دین سیکھیں، اس کو ہم آگے پہنچائیں، اپنی نسلوں تک پہنچائیں۔ ہر خاندان میں ایک عالم دین ہونا فرض ہے، ضروری ہے۔ ہر فیملی کے اندر، ہر خاندان میں 500-700 تو ایک ایک خاندان کے ہیں نا ممبر، 500-700 تو ہو جاتے ہیں، پوتے دوتے نواسے نواسیاں جوڑ جڑا کے اتنے تو ہو جاتے الحمدللہ۔ تو میرے عزیزو، میرے فیملی کے اندر جب بھی جنگ لگنا شروع ہوتی ہے، ان کو یاد آ جاتا ہے کسی کو، یار ابراہیم کو بات بتاؤ، وہ مسئلہ حل کر دے گا۔ اللہ کی قسم، جب بھی رشتہ دار آپس میں جنگ کرنا چاہتے ہیں، میں اگر پہنچ جاؤں، میری داڑھی کا حیا، میرے علم کا حیا، شرم و حیا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا، بس ختم، ابراہیم نے کہہ دیا جو، بس اوکے۔ اللہ کی قسم، ہر فیملی میں
ایک بچہ ایک بچی دین کی طرف ضرور ہونا چاہیے، عالم فاضل ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ابھی ہمارے سکولوں میں سالانہ امتحانات شروع ہو چکے ہیں۔ جو بچہ حافظ قرآن بن جائے اس بچے کا ذہن عام بچے سے 70% زیادہ تیز ہو جاتا ہے، زیادہ چلتا ہے۔ شرط یہ ہے اگر حفظ قرآن کے بعد بھی وہ دین کے ساتھ اٹیچ رہے، دین پر متبع رہے، اس کا ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ میں دور نہیں جاتا، یہ رائے بند کی طرف جائیں، راستے میں ایک بستی ہے میر محمد بستی ہے چھوٹی سی، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں حافظ عبداللہ صاحب۔ حافظ عبداللہ صاحب بستی کے پہلے حافظ قرآن تھے، تو اب اس بستی میں ہر بچہ ہر بچی حافظ قرآن ہے۔ خصوصاً ان کی نسلوں میں کوئی ایسا بچہ بچی نہیں ہے جو حافظ قرآن نہ ہو۔ میں آخر میں حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے۔ کچھ ماں باپ کے سروں پر سورج سے زیادہ چمکدار سونے کے تاج چمک دمک رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے قرآن کے حافظ قاری اور عالم تھے۔ اللہ والو، ایک بچہ، ایک میری بیٹی کو، ایک میرے بیٹے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بچے دیے، میری بڑی بیٹیاں ہیں، چھوٹے بیٹے ہیں، تو الحمدللہ میری بڑی بیٹی نے ابھی پچھلے مہینے قرآن حفظ مکمل کر لیا ہے۔ سکول بھی پڑھ رہی، صبح شام ماں جی سے، اپنی میری بیوی صاحبہ سے، لو جی مجھے پڑھاؤ۔ ساتھ ایک ہمسائی ہماری ہے حافظہ، ان کو سب کی منظر سنا رہی، اس نے حفظ کر لیا۔ یعنی بچوں کو ذہن دیا ہے بیٹو حافظ قرآن تو ہر بچے نے بننا ہی بننا ہے۔ تھوڑی سی توجہ سے میری فیملی میں 2-3 علماء بن گئے، 3-4 حافظ قرآن بچے میری فیملی میں بن چکے ہیں۔ تو یہی میں آپ تک یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں، جو میرے بچیاں، بیٹے بیٹیاں 5 کلاسیں سکول کی کر گئے ہیں، ان کو ساتھ گلی محلہ میں جو مدرسہ ہے، جہاں بھی حفظ کا سسٹم ہے، وہاں داخل کروا دیں۔ اب تو یہ حفظ کی کلاسیں عام ہیں، اسی بہانے ہمارے گھروں کے اندر بھی قرآن کے حافظ ہو جائیں گے، دین سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں اس لیے میں نے کی، الحمدللہ آج اسی ہمارے مدرسہ میں، اسی مسجد میں جو ہماری حفظ کی کلاس ہے، ایک ہمارے بیٹے نے قرآن حفظ مکمل کیا ہے۔ اللہ اس عمل کو، اس مسجد کے لیے، اس مسجد کے بانیان محترم سوڈل صاحب کے والدین حاجی سردار صاحب، ماں جی فاطمہ، یہ وہ بانی ہیں اس کے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہاں درجنوں حافظ، قرآن کے حافظ قاری بن چکے ہیں، درجنوں علماء یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں، پورے پاکستان سے علماء یہاں آتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ کے تعاون سے ہی چل رہا ہے۔ اللہ اس عمل کو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ نماز جمعہ کے بعد صرف آپ نے ہمیں 5 منٹ دینے ہیں، صرف 5 منٹ، زیادہ نہیں۔ بچہ اپنا آخری سبق سنائے گا، پھر جن اساتذہ نے دن رات اس بچے پہ محنت کی، ان کو ہم تحفے تحائف دیں گے آپ کی موجودگی میں، اور تھوڑی بہت کھانے کا اہتمام میں، مٹھائی کا، اس کے بعد ہم آپ کا الوداع کریں گے۔ سبحان ربی